بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر صمد مسافر ہوں گے اور ہم ذیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے. اور ڈاکٹر صمد مسافر ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے چیف ٹرینر بھی ہیں. جی ڈاکٹر صمد مسافر، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. تو میں یہ چاہوں گا، گو کہ ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذیل سائنسز کیا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. ذیل مین ZHEEL. ذیل کا مطلب ہے توانائیوں کا مجموعہ، یعنی گروپ آف انرجیز. تو یہ ذیل سائنسز جو بحث کرتے ہیں انرجی سے بحث کرتے ہیں. اچھا، انرجی کیا ہے، انرجی کو کیسے استعمال میں لایا جائے. کائنات انرجی ہے، انسان کے اندر انرجیز ہے. تو ذیل کا جو مطلب ہے وہ گروپ آف انرجیز، یعنی انرجی سے بحث کرتے ہیں. اچھا، انرجی کو استعمال کرتے ہیں، انرجی کے جاننے کی کوشش ہوتی ہے اس میں. تو اس میں ذیل سائنسز کے بہت سے سبجیکٹس ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی ہے جی، جو کہ ایک ہیلنگ پاور ہے، اور ایک انسان کو ریڈیو کی طرح ٹیون کرتے ہیں. اچھا، جسے ہوپس کہا جاتا ہے، جس کے وجود میں، انسانی وجود میں مختلف فنکشن سے مختلف انرجی سینٹرز ہیں. تو سمدھا کے لیولز ہیں، پھر ہر لیول میں ایک فنکشن کو، ایک انرجی سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. صحیح. یعنی اس کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، ان انرجیز کو، اس انرجیز کو اچھا، بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، اور کنیکٹ کرتا ہے کسی دوسرے انرجی کے ساتھ اچھا، جو انوائرمنٹ میں ہے، جو ماحول میں ہے. اس توانائی کے ساتھ منسلک کر کے انسان میں ایک نئے انرجی آ جاتے ہیں، ایک نئے پروگرام کریٹ ہو جاتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کی جو دوسرے لیول ہے، تیسرے، چوتھے، تمام اسی طرح کے ٹیون کیا جاتا ہے. اچھا، ایک ہیلنگ پاور ہے. اور دوسرا ہے HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورسز. صحیح. انسان کو ٹیون کیا جاتا ہے، ایک طرح کی سمدھا کی طرح ٹیوننگ کرتا ہے کہ آپ اپنے میگنیٹک فورسز کیسے استعمال کریں، صحیح. اور آپ کیسے کامیابیاں حاصل کریں، اپنی شخصیت کو کتنا بہتر سے بہتر بنا سکیں آپ. صحیح. اور آپ زندگی میں، انسان کے بہت سی خواہشات ہوتے ہیں، چاہتے ہوتے ہیں، اور بہت اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہوئی ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ٹینشن، ڈپریشن کو، خوف، بیجا خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس طرح چیزوں کو HMF استعمال کیا ہیں. اور اس میں ٹیلیپیٹک پاور بھی ہیں. اچھا، اور انسان کی شخصیت میں خود بخود آٹومیٹیکلی چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، بہتر، پازیٹیو، یعنی مثبت چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اچھا شاعری اور ایک مفید انسان بن جاتے ہیں. صحیح. اور اخلاق پہ مشتمل ہے، ایک بہترین طریقہ ہے تعمیری زندگی کا. دوسرا ہے یوگا ہے. یوگا ایک فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، اور یوگا انسانی وجود میں اور روح میں اور ذہن کے درمیان، یہ تینوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں یوگا. ٹھیک. اور انسان کو فٹ رکھتے ہیں، وجود جو ہے نا ایک بیماریوں سے دور رکھتے ہیں. اور یوگا کے اپنے زبان کے لحاظ سے یوگا بیماریوں کا، یعنی ہمارے جسم سے نکالنے کا ایک ذمہ دار شعبہ ہے. اچھا. اور انسان کے باڈی کو لچکدار بناتا ہے، پرسکون بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے، اور اینٹی باڈی کو، یعنی دفاعی سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں.
ذہنی صلاحیتوں کو جگاتے ہیں اور ہمارے وجود میں کچھ انرجی سینٹر جسے کہتے ہیں چاکراز ذہنی صلاحیتیں کے لیے یا تو یہ سارا کچھ اس کو صاف کرتا ہے. یوگا کے لحاظ سے انسانی جسم روح کا مکان ہے. صحیح. تو ایک مکان کو ہم نے صاف رکھنا ہے. صحیح بات ہے بالکل. تو اس لیے وہ اس مکان کو صاف رکھتا ہے یعنی جسم صفائی کی اس کی کوشش کرتے ہیں تاکہ روح کے لیے یہ مکان صاف ستھرا ہو. صحیح. اور ایک اور شعبہ ہے پیراس کے نام سے، پینڈولم، آسٹرالوجی، ریفلیکسولوجی، آکوپریشر اور زون تھراپی. انسانی وجود میں کچھ ایسے پوائنٹس ہے جسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، بجلی کی طرح اگر اس کو آن کیا جائے تو ایک خاص پروگرام وجود میں آتا ہے. جی. جس طرح کہ ابھی ہم اپنے فنکشنز کو اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ایسا استعمال ہو رہا ہے جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. اس طرح کے وجود میں بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو کہ ایسٹرالوجی کے لحاظ سے ہم اس طرح اس کو آن آف کر سکتا ہے، اس پروگرامنگ کو، اس فنکشنز کو. جی. اور پینڈولم ہے، جب آپ ایک چیز پینڈولم آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک آپ یہاں پر اس طرح پکڑتے ہوئے لٹکتے ہوئے یوں گم تو آٹومیٹیکلی گھومنا شروع کرتا ہے یس یا نو کی طرف، لیفٹ یا رائٹ. پینڈولم کون سا انرجی کے ذریعے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کون سا محرک ہے، کون سا قوت ہے، تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا قوت ہے، کس طرح. اس طرح ریفلیکسولوجی ہے. ریفلیکسولوجی ریفلیکسس ہوتا ہے باڈی میں، جس طرح میں نے کہا تھا. صحیح. تو وہ فلیکس کرتے ہیں کسی فنکشن کو، کسی پروگرام کو کریٹ کرتے ہیں ہمارے وجود میں. اور زون تھراپی ہے جو ہماری انرجی زونز ہیں، انرجی زونز ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. زونز تھراپی آپ نے کہا. زون تھراپی. زون تھراپی. ہم زون تھراپی پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں کافی دیر سے، تو ہم انہیں شامل کرتے ہیں. ناظرین، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں اتنی مفید معلومات پہنچا رہے تھے اور بہت سی باتیں یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ایسی بھی کہی ہیں کہ جس کے متعلق شاید مجھے بھی نہیں پتہ تھا اور ہمارے بہت سے ناظرین کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو اس وقت معلوماتی گفتگو ڈاکٹر صمد مسافر اس وقت کر رہے تھے. لیکن بہرحال ہمارے جو کالرز ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو میں اس وقت شامل کر رہا ہوں ایک کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. میرا خیال ہے کافی دیر سے وہ ہولڈ پر تھے تو لائن ڈراپ ہو گئی ہے. زون تھراپی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آپ اس کے متعلق بتا رہے تھے اور آپ اتنا خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب اس وقت بیان کر رہے تھے کہ میں آپ کے اس بیان میں نا میں بلی میں کھو گیا تھا اور میں اس کو اس انداز سے رہا تھا کہ میرا بھی دل یہ کر رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ جی میں بھی آپ کو آ کے جوائن کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل، آپ تشریف لیں، ہم خدمت میں. انشاءاللہ میں بالکل آپ کے ساتھ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آؤں گا اور یقیناً کیونکہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ یقیناً ایسی گفتگو ہے جیسا کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جسم جو ہے وہ روح کا گھر ہوتا ہے اور ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے. جب روح کا گھر صاف ہوگا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نہ ہمیں ٹینشنز ہوں گی، نہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی اور ہم ایک صحت مند زندگی ہم گزاریں گے. اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور یہ میں نے پہلی بار یہ جملہ سنا ہے کہ جی ہمیں جسم کو اس لیے پاک رکھنا چاہیے کہ وہ روح کا گھر ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل ہو گئے ہیں تو ہم وہ کال لے لیتے ہیں، پھر ہم زون تھراپی پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، میں کراچی سے سائمہ بات کر رہی ہوں. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ سمدہ ہیلنگ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا کوئی علاج ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے سائمہ نام بتایا ہے. جی سائمہ، آپ نے کہا ہے کہ جی کولیسٹرول کو سمدہ ہیلنگ کے تھرو اس کا علاج ہے یا نہیں، اس پر ہم ابھی ضرور بات کریں گے. اس سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی گفتگو جو اس وقت بہت معلوماتی گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر، ہم اس گفتگو کے بعد یقیناً آپ کو جواب دیں گے. سائمہ جی بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، آپ کے کال کرنے کا.
جی ڈاکٹر صاحب، ہم ان کا سائمہ کا ہم ضرور جواب دیں گے. ان کا سوال یہ تھا کہ ان کو کولیسٹرول کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا اور یہ ہم سے جاننا چاہا تھا کہ کیا سمدہ ہیلنگ کے تھرو کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور میں ہی چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا ذرا اگر ہمیں آپ اور بتائیں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک بریک اور لینا ہے 2 منٹ کے بعد. تو آپ زون تھراپی پہ بات کر رہے تھے اور یہ بات ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے. زونز ہماری باڈی میں ایک زونز ہوتے، انرجی کی زونز ہوتی ہے. اس زونز کو اسٹڈی کرتا ہے زون تھراپی. مختلف نام ہے مختلف قسم کے، ریفلیکسولوجی، ایکوپریشر، زون تھراپی. یہ میں نے ایک نام رکھا پیراس کے نام سے. اچھا. پینڈولم، ایکوپریشر، زون تھراپی، ریفلیکسولوجی، یہ سب ایک ہی نام ہے. تو یہ ایک ہی نام میں نے رکھا ہے پیراس. صحیح. اور اسٹرالوجی ہے، اس میں ریڈیشنز ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی، قیمتی پتھروں کی یا کوئی اس طرح چیزوں کو کس طرح کی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کے اور بہت سی شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے PMBL، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. صحیح. پاور کیا ہے، پاور کو کیسے استعمال کریں، انسان اپنے پاور کو کیسے استعمال کرتے ہیں. مثلا ذہن کا پاور ہے. اچھا، آپ نے کہا ہے PMBL ہے یہ. جی، اس میں آتا ہے. PMBL. تو ہم PMBL کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. ہم یہاں ایک بریک لینا ہے. جی ناظرین، گفتگو تو ایسی چل رہی ہے کہ اس کو نان اسٹاپ چلنا چاہیے تھا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد.